بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہاں پر آج جو ہے وہ ہم رمضان اور روزے سے متعلق خاص طور پر جو قرآن کی آیات ہیں ان کی جانچ پڑتال کریں گے، ان کی بررسی کریں گے، ان پر بحث کریں گے۔ بس سورہ بقرہ ہے، میں دیکھتا ہوں اگر اسکرین میرے شیئر ہو سکتی ہے تو اس کو شیئر کر لیتے ہیں اگر اس میں کوئی مسئلہ نہ آ رہا ہو۔ یہ آگے جی، اور یہ اسکرین شیئر ہو گئی ہے؟ جی ہاں جی ہو گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر جو ہے وہ روزہ مقرر کر دیا گیا ہے، اور یہ روزہ تم پر اسی طرح مقرر ہے جس طرح تم سے پہلے قوموں پر مقرر تھا، گزشتہ ادیان پر مقرر تھا، لعلکم تتقون، شاید جو تقوی تم اختیار کرو۔ اب یہاں پر اس آیت کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، ایک اس کا شان نزول ہے، اس کو بیان کرنا ضروری ہے۔ روایات مختلف ہیں، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ رمضان کا روزہ واجب ہونے سے پہلے مہینے کے 3 روزے اور عاشورہ کا روزہ واجب تھا، اور وہ روزہ رکھا جاتا تھا۔ لیکن جب رمضان کے مہینے کے روزے واجب ہوئے تو وہ حکم لغو ہو گیا اور منسوخ ہو گیا۔ اور 3 کون سے دن، ہر مہینے کے 3 روزے جو ہے وہ واجب تھے ایام بیز کے۔ ایام بیز عربی میں ان دنوں کو کہا جاتا ہے جب چاند زیادہ روشن ہوتا ہے، 13ویں کی رات، 14ویں کی اور 15ویں کی رات، جسے بدر بھی کہا جاتا ہے، بدر منیر بھی کہا جاتا ہے عربی میں۔ یعنی ان 3 دنوں کو روزے واجب تھے، اس کے علاوہ عاشورہ کا روزہ واجب تھا۔ اور اس سے پہلے مدینہ کے یہودی بھی عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے۔ ان کی مناسبت یہ تھی کہ ان کے ہاں ان کو کسی دوسرے بادشاہ پر فتح حاصل ہوئی تھی یہودی مذہب کو، اس بنیاد پر جو ہے وہ روزہ واجب قرار دیا تھا یا وہ رکھتے تھے یہودی۔ اب یہ بھی آپ جان لیں کہ یہ جو قرآن کی جو ٹرمز ہیں، جو نئی اصطلاحات لایا ہے اسلام، عرب میں بعض پہلے اس سے پہلے رائج تھی، بعض رائج نہیں تھی۔ یعنی ان معنوں میں جو ہے وہ یہ الفاظ ان معانی میں استعمال، بعض الفاظ ہوتے تھے بعض نہیں ہوتے تھے۔ مثلا مثال کے طور پر نماز کے لیے الصلاۃ کا لفظ استعمال ہوا، نماز اس سے پہلے کہ اسلام آئے اور اس نماز کا حکم دے اقیم الصلاۃ ہو، نماز رائج تھی عربوں میں، اس لیے مسلمانوں کو کوئی مشکل پیش نہیں آئی اس کو سمجھنے میں۔ اس طرح حج بھی رائج تھا، للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ لیکن جو سوم کا لفظ ہے، سیام کا لفظ ہے، یہ عرب اس معنی میں استعمال نہیں کرتے تھے۔ اس سے پہلے عرب سوم کا لفظ استعمال کرتے تھے گھوڑوں کو ٹریننگ دینے کے حوالے سے۔ اصل مسئلہ یہ تھا کہ عرب میں جو کامیاب جانور تھا سواری والا، وہ اونٹ تھا، وہ کامیاب جانور سمجھا جاتا تھا۔ کیوں کامیاب تھا؟ اس کی عرب کی آب و ہوا سے سوٹ کرتا تھا کہ وہ زیادہ اندر خوراک اپنے ذخیرہ کر لیتا تھا، گرمی کو سہ لیتا تھا، صحرا میں اسے چلنے میں آسانی ہوتی تھی۔ اس کے مقابلے میں جو گھوڑا جانور تھا، یہ گھوڑا نازک جانور تھا، یہ عرب کی فضا کے ساتھ، عرب کی آب و ہوا سے سازگاری نہیں رکھتا تھا، اور نہ ہی اس کے پاؤں اس طرح کے تھے کہ وہ ریت کے ساتھ سازگار ہو، اور نہ ہی وہ گرمی کو برداشت کر سکتا تھا، نہ اپنے اندر خوراک سٹور کر سکتا تھا کہ کئی دنوں وہ بغیر خوراک کے چل سکے۔ لیکن عربوں کو گھوڑے کی ضرورت پڑتی تھی، وجہ اس کی تھی کہ عرب کا کام تھا وہ غارت گری کام تھا، لوٹ مار کام تھا۔ ان کو ایسی سواری کی ضرورت تھی کہ وہ جلدی سے حملہ کرے اور واپس پلٹ آئے اپنے مقام پر، اپنے مبدا پر۔ یعنی ان کو ایک تیز سواری کی ضرورت تھی، لیکن گھوڑا سوٹیبل نہیں تھا کیونکہ وہ وہاں کی جو آب و ہوا تھی، صحرا تھا، بھوک افلاس تھی، پیاس تھی، اس سے سوٹیبل نہیں تھا۔ اس لیے عرب گھوڑے کو ٹریننگ دیتے تھے تاکہ ان کی آب و ہوا کے ساتھ سازگار ہو جائے، اور اندر اپنے خوراک جو ہے وہ ذخیرہ کرنے کی صلاحیت رکھ لے، اور اس کو یہ عادت ہو جائے۔ تو گھوڑے کو جو ٹریننگ دیتے تھے، دھوپ پر اسے کھڑا کرتے تھے، گرمی پر اسے کھڑا کرتے تھے، اسے بھوکا رکھتے تھے تاکہ وہ اس ماحول کے مطابق سازگار ہو جائے اس کی کنڈیشنز۔ تو اس ایسی ٹریننگ کو، بھوکا رکھنے کو، وہ سوم کا لفظ اس کے لیے استعمال ہوتے تھے۔
استعمال کرتے تھے، یعنی جو ہے اس معنی میں صوم کا لفظ استعمال نہیں ہوتا تھا۔ قرآن نے پہلی دفعہ اس معنی میں استعمال کیے کہ انسان صبح سے لے کر شام تک بھوکا رہے، پیاسا رہے، اپنے آپ کو ایک خاص اعمال سے روکے، سے روزہ کہا جاتا ہے۔ بس جو ہے وہ اسلام کی روش بھی یہ رہی ہے کہ کسی حکم کو بیان کیے تو بتدریج بیان کیے، گریجولی بیان کیے، آہستہ آہستہ بیان کیے کسی حکم کو، تاکہ انسانوں کے لیے مشکل نہ ہو۔ اس بنیاد پر جو مفسرین نے کہا کہ پہلے 3 روزے فرض ہوئے تاکہ مسلمانوں کو عادت ہو، اور پھر عادت جب ان کی پک جائے تو اس کے بعد جو ہے وہ روزے بڑھا دیے جائیں۔ 3 روزے فرض تھے، لیکن جب رمضان کے روزے آئے ہیں تو وہ یہ آیت جس میں کہا گیا کہ کچھ دن آپ نے روزے رکھنے ہیں، 3 دن آپ نے روزے رکھنے ہیں، وہ منسوخ ہو گئی ہے۔ جس طرح دوسری آیات کے بارے میں کہا گیا کہ وصیت والی آیت، اس سے پہلے کہ میراث کی آیت آئے، وصیت کی جو آیت تھی وہ اس میں کہا گیا تھا وصیت کرنی واجب ہے، آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی زندگی میں وصیت کریں اور وصیت کے مطابق آپ کی میراث تقسیم ہو۔ لیکن جب آیت آ گئی میراث کی تو یہ آیت کی وصیت واجب ہو، یہ لغو ہو گئی۔ تو یہاں پر بھی کہا جاتا ہے کہ جب رمضان کے روزے واجب ہو گئے تو یہ 3 جو روزے تھے یہ لغو ہو گئے، یہ روزے جو ہے کیا ہے، منسوخ ہو گئے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کر دیا گیا، کما کتب علی الذین من قبلکم، اور روزہ تم پر اسی طرح فرض ہے جس طرح تم سے پہلے قوموں پر، گزشتہ دیان پر فرض تھا۔ ہم جب بررسی کرتے ہیں، جانچ پڑتال کرتے ہیں گزشتہ اقوام کی، تو ہمیں جو ہے تاریخ میں ملتا ہے کہ یہودیوں کے لیے بھی روزے تھے، عیسائی بھی روزے رکھتے تھے، اور اس کے علاوہ حضرت داؤد کے کو فالو کرنے والے زرتشت بھی روزہ رکھتے تھے، اور آج بھی یہ لوگ روزہ رکھتے ہیں، لیکن ان کا روزہ مسلمانوں سے مختلف ہے۔ یہودی روزہ رکھتے تھے پیغمبر کے زمانے میں، لیکن ان کے بعد روزے ایسے تھے جو 24 گھنٹے کے ہوتے تھے، یعنی سحر ہی نہیں کھاتے تھے وہ۔ اسی طرح عیسائیوں کا روزہ آج کل بھی ہے، اور وہ کسی خاص چیز سے اپنے آپ کو منع کر دیتے ہیں، گوشت سے کچھ دن رک جاتے ہیں، کوئی خاص سبزی کھانے سے رک جاتے ہیں، اور خاص قسم کی خوراکوں سے رک جاتے ہیں۔ اسی طرح جو زرتشت ہیں وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، لیکن روزہ صرف گوشت کا رکھتے ہیں، گوشت کا استعمال کچھ دنوں کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ یہاں پر خداوند تعالیٰ نے ایک پیارا انداز اپنایا ہے کہ جو حکم بھی دیے جا رہا ہے، ساتھ تربیت بھی دی جا رہی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یعنی آپ کسی کو کسی چیز کا آرڈر دینا چاہتے ہیں نا، کسی کو کسی کام کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں، تو پہلی شرط یہ ہے کہ اخلاق سے پیش آئیں، تب وہ آپ کی بات کو مانے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، روزہ تم پر فرض کیا گیا، اور پریشان نہ ہونا، یہ تم پر صرف فرض نہیں ہے، پریشانی کی بات نہیں ہے، اس میں کوئی ٹریجڈی نہیں ہے، یہ گزشتہ اقوام پر بھی فرض تھا۔ بس جب انسان کو یہ پتہ چلتا ہے نا یہ کام دوسرے کے کس حوالے بھی کیا گیا ہے، دوسرے نے بھی انجام دینا ہے، تو تھوڑا اس کے لیے کام آسان ہو جاتا ہے۔ جس طرح آپ کہتے ہیں نا کہ ایک بچے کو کہتے ہیں آپ صفائی کریں گھر کی، تو فوراً اسے کہتے ہیں کہ فلاں بچے نے برتن دھونے کا کہا ہے، گھر کے فلاں فرد نے برتن دھونے کا کہا، تو اس کے لیے آسانی ہو جاتی ہے۔ ورنہ بچہ فوراً یہ کہہ دیتا ہے کہ آپ مجھے کہہ رہے ہیں، دوسرے بھائی کو آپ نہیں کہتے، دوسری بہن کو آپ نہیں کہتے، فلاں آدمی کو نہیں کہتے۔ خداوند تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم پہلی قوم نہیں ہو جو جن پر روزہ فرض ہو، بلکہ تم سے پہلے قوموں پر بھی ہوا، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اس آیت میں فلسفہ بیان کیا روزے کا۔ روزے کی کئی فلسفے ہیں، کئی اس میں حکمتیں پائی جاتی ہیں، کئی فائدے ہیں، لیکن اس میں سے جو مین فائدہ ہے وہ قوت ارادی کا مضبوط ہونا ہے، ویل پاور کا مضبوط ہونا ہے۔ انسان کے اندر 2 طاقتیں ہیں، ایک طاقت ہے کہ وہ چاہتی ہے ہر کام انجام دے، برا ہو اچھا ہو، اس کو شہوت کی طرف لے جاتی ہے، گناہ کی طرف لے جاتی ہے، غلطی کی طرف لے جاتی ہے، تجاوز کی طرف لے جاتی ہے۔ دوسری طاقت اس کو روکتی ہے۔ روزہ یہ روکنے کی جو طاقت ہے نا، کمانڈ کی طاقت ہے، اس کو مضبوط کرتا ہے۔ دیکھیں نا، انسان وہی دنیا میں کامیاب ہے جس میں رکنے کی طاقت ہو، اپنے آپ کو روکنے کی طاقت ہو، دینی لحاظ سے بھی کامیاب ہے، دنیاوی لحاظ سے بھی کامیاب۔ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، لیکن وہ کوئی چیز
کا من، کچھ چیز کسی چیز کا اسے من اس کا چاہتا ہے کوئی چیز حاصل کرے، کھانے کی ہو، پینے کی ہو، پہننے کی ہو، تو اب پیسے نہیں ہیں تو اب کیا متبادل راستہ سوچے گا، چوری کا راستہ سوچے گا، تجاوز کا راستہ سوچے گا، ڈاکہ ڈالنے کا راستہ سوچے گا، لیکن اس کی جو ول پاور اسے روک لے گی اگر مضبوط ہوگی، نہیں تو نے کیا کرنا ہے، آج اس لباس کے بغیر رہنا ہے، اس جو ہے جوتوں کے بغیر تو نے رہنا ہے، اور تو نے اپنے پیسوں کا، اپنی تجوری کا، اپنے حساب و کتاب کا خیال رکھنا ہے۔ بس یہ ول پاور کو مضبوط کرتا ہے کہ انسان کے سامنے کھانا ہوتا ہے، ہر چیز اس کے سامنے اویلیبل ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو روکتا ہے کھانے سے، پینے سے، تو اس سے اس کی ول پاور جو ہے مضبوط ہوتی ہے، اور یہ ول پاور کا مضبوط ہونا انسان کی کامیابی کا راز ہے۔ ایک تجربہ کیا گیا، دو بچوں کو، دو قسم کے دو گروپ بنائے گئے، بچوں کے مختلف دو کمروں میں رکھا گیا، ایک بچے، دونوں بچوں کو کچھ مٹھائی دی گئی اور ان کو کہا گیا کہ اگر آپ شام تک یہ مٹھائی نہیں کھائیں گے تو ہم آپ کو ڈبل مٹھائی شام کو دیں گے۔ دن کو بھوکے تھے اور ایک گروپ نے کھا لیا اور ایک گروپ نے نہیں کھایا، شام تک انتظار کرتے رہے انعام کا، اور بعد میں بتایا گیا کہ وہ بچے جو کہ صبر کر سکے، اپنے آپ کو کنٹرول کر سکے اور انعام کا انتظار کرتے رہے، بھوک انہوں نے برداشت کی، اور یہ مٹھائی ہوتے ہوئے، اس چاکلیٹ کے ہوتے ہوئے، اس گوتری کے ہوتے ہوئے، انہوں نے چکھا تک نہیں گوتری کو، وہ کہتے ہیں آئندہ زندگی میں کامیاب رہے۔ بس اسلام نے یہ جو درس دیا ہے روزہ رکھنے کا، یہ ول پاور کو مضبوط کرنے کا، اگرچہ روزے کے بہت زیادہ فلسفے ہیں، پہلا فلسفہ تو یہ کہ خدا کا حکم ہے، حکم کو آپ نے بجا لانا ہے، اور یہ اس سے ایک اور چیز بھی واضح ہوتی ہے، دیکھیں نا پورا مہینہ ہم روزہ رکھتے ہیں لیکن عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، کہ خدا تعالیٰ بتانا چاہتا ہمیں کہ تمہارے پاس ول پاور ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ عادت بن گئی ہے بس عادت کو تو نے فالو کرنا ہے، اور حتیٰ اگر عادت کی بنیاد پر کوئی عبادت بھی آپ بجا لائیں گے نا تو عبادت اگر عادت کی نیت سے ہوگی تو عبادت قبول نہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، کہا میرا ایک دوست ہے، میرا جاننے والا ہے، بہت زیادہ نمازیں پڑھتا ہے۔ تو امام نے کہا کہ نمازیں پڑھنا کمال نہیں ہے، دیکھو کہ نمازیں کس لیے پڑھتا ہو، کہیں عادت کی وجہ سے تو نہیں پڑھتا، کہیں عادت سے مجبور ہو کر نماز تو نہیں پڑھتا، اگر عادت سے مجبور ہو کر نماز پڑھتا تو اس کی نماز قبول نہیں ہے۔ نماز کی عادت بنانا اچھی بات ہے لیکن عادت کے لیے پڑھنا صحیح نہیں۔ پڑھنا کس کے لیے؟ خدا کے حکم کے لیے، لعلکم تتقون، روزہ تمہارے لیے فرض کیا گیا ہے کہ شاید تم تقوی اختیار کرو۔ تقوی کا کیا معنی ہے؟ تقوی یہ ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے، اسے کہتے ہیں تقوی۔ وقا یقی اس کا روٹ ہے عربی کا، اس سے نکلا ہے تقوی، یعنی اپنے آپ کو بچانا۔ اس کے کئی معنی کیے علماء نے، بعض نے اس کا معنی ڈرنے کا کیا ہے، بعض نے اس کا معنی بچانے کا کیا ہے، بعض نے اس کا معنی پرہیز کرنے کا کیا ہے، بعض نے اس کا معنی اجتناب کا کیا ہے، لیکن کامل اور شامل اس کا معنی یہ ہے کہ واجبات پر عمل کرنا، محرمات سے بچنا، یہ کہلاتا ہے تقوی۔ ہم اگلی آیت کی طرف جاتے ہیں، اگلی آیت جو ہے اس کے بعد بھی ایام معدودات، ایام معدودات، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فهو خیر له وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ یہاں وضاحت ہو رہی ہے ان 3 روزوں کی جو کہ فرض تھے، واجب تھے رمضان کے آنے سے پہلے، رمضان کے وجوب سے پہلے۔ ایامن معدودات، یہ کچھ دنوں کے روزے ہیں۔ فمن کان منکم مریضن، تم میں سے اگر کوئی آدمی بیمار ہو، او علی سفرن، یا سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، یعنی تم یہ 3 روزے تم پر جو فرض کر دیے گئے ہیں ہر مہینے کے 20 کے ایام کے، یہ ان میں بھی اگر تم سفر میں ہو یا بیمار ہو تو ضروری نہیں ہے کہ اس وقت روزہ رکھو، جب بیماری کی حالت میں اس وقت روزہ چھوڑ دو، سفر میں ہو اس وقت روزہ چھوڑ دو، لیکن یہ جاننا ضروری ہے کہ جب تم نے روزہ چھوڑا ہے تم نے اس کی تلافی کرنی ہے، بعد میں دوسرے دنوں میں روزہ رکھنا ہے، یہ نہیں ہے کہ چھوٹ گیا اس کا مطلب چھوٹ گیا۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ،
لیکن وہ لوگ کہ جو روزہ نہیں رکھ سکتے، بیماری کی وجہ سے پورا سال روزہ نہیں رکھ سکتے، تو انہوں نے کیا کرنا ہے؟ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے. وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرٌ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ. اور یہ بھی جان لو کہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا واجب ہے، لیکن اگر زیادہ کو کھلا دو تو کوئی حرج نہیں ہے. وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ. اور یہ جو روزہ تمہارے لیے فرض قرار دیا گیا، یہ تمہاری بہتری کے لیے ہے. اللہ کو اس سے فائدہ کوئی نہیں پہنچنے والا، تمہیں اس سے فائدہ پہنچنے والا ہے. ان کنتم تعلمون. اگر تم جو ہے وہ جانتے ہو، اگر تم جانکاری رکھتے ہو. یعنی اس پوری آیت میں ایک تو بتا دیے گئے کہ روزے کتنے ہیں رمضان کے روزوں سے پہلے. دوسرا اس میں حکم بتا دیے کہ وہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ بیمار ہو پھر بھی روزہ رکھیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ سفر میں ہو پھر بھی روزہ رکھیں، بلکہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ بیماری کی حالت میں روزہ افطار کر لینا ہے، کھا لینا ہے. سفر کی حالت میں روزہ کھا لینا ہے، اور اس کے بدلے دوسرے ایام میں روزہ آپ نے رکھنا ہے. اور پھر جو لوگ روزہ نہیں رکھ سکتے پورا سال بیماری کی وجہ سے، تو انہوں نے ایک غریب کو کھانا کھلانا ہے، ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے. لیکن ایک مسکین کو واجب ہے، زیادہ کو بھی کھلا سکتے ہیں، کوئی اس میں حرج نہیں ہے، اس میں بہتری ہے. اور یہ جو تم نے روزہ رکھنا ہے یہ تمہارے لیے ہے، تمہارے لیے اس میں بہتری ہے. تو اگر تم جو ہے وہ جانتے ہو. بس یہاں تک یہ حکم ہے، کس کا حکم ہے؟ وہ روزے کہ جو رمضان سے پہلے تھے. اب اس کے بعد اگلے رمضان کو حکم آ رہا ہے. اب یہ جو 3 روزے تھے ان کو حکم تھا رمضان کے آنے سے پہلے. رمضان کے آنے سے یہ جو حکم منسوخ ہو گیا ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اب اس سے پہلے کہ رمضان کے روزوں کے بارے میں بتایا جائے، رمضان کی فضیلت بتائی جا رہی ہے. یہ جو جس مہینے میں تم روزے رکھنے جا رہے ہو اس کتنا برکتوں اور عظمتوں والا ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. یہ مہینہ رمضان کا، اس میں قرآن نازل ہوا. کون سا قرآن؟ جو لوگوں کی ہدایت کے لیے ہے، اور جو ہے یہ حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والا ہے. ومن شاہد منکم الشہر. جو آدمی رمضان کے مہینے میں داخل ہو فلیصم، اس کے لیے ضروری ہے کہ روزہ رکھے. ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. اس رمضان میں بھی ایسا ہے کہ جو آدمی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ کیا ہے؟ رمضان میں روزے نہیں رکھے گا، وہ رمضان کے بعد دوسرے دنوں میں روزے رکھے گا. یرید اللہ بکم اليسر. خدا تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے. ولا یرید بکم العسر. تمہارے لیے سختی خدا نہیں چاہتا. لتکمل العدۃ. اور پھر تمہیں چاہیے کہ روزے جو ہے وہ مکمل کرو رمضان کے مہینے کے. ولتکبر اللہ. اللہ کو عظمت سے یاد کرو. علی ما ہداکم. کیونکہ خدا نے تمہیں ہدایت دی ہے. لعلکم تشکرون. اور شاید تم جو ہے شکر کرنے والوں میں سے ہو جاؤ. یہاں تک ہم مکمل کرتے ہیں بحث کو. انشاءاللہ جو بقیہ آیات روزے سے متعلق ہے بعد میں بیان کریں گے. قرآن میں روزے کا جو بیان ہے 2 طرح کا بیان ہے. قرآن میں ایک روزے کا بیان اس حوالے سے ہے کہ رمضان کے روزے ہیں جو واجب روزے ہیں ان سے متعلق ہے. ایک دفعہ رمضان کے روزے نہیں ہے، کسی کفارے کے طور پر جو روزے ہیں ان کا بیان آیا ہے. یعنی ایک آدمی مثال کے طور پر قسم اٹھاتا ہے اور قسم کو توڑ دیتا ہے، اس نے 3 روزے رکھنے ہیں. اس کے علاوہ جو آدمی حج پر جاتا ہے، قربانی کے پیسے نہیں ہیں تو اس نے جو 3 روزے رکھنے ہیں. اس کے علاوہ انسان جو ہے وہ زہار کرتا ہے، جس کی تفصیل بعد میں آئے گی، اور زہار کے بعد دوبارہ اپنی بیوی سے رجوع کرنا چاہتا ہے تو اس نے جو روزے رکھنے ہیں. یہ روزے کیا ہیں؟ ایک سزا کے طور پر، جرمانے کے طور پر ہیں، یعنی رمضان کے علاوہ روزے. پس قرآن میں رمضان کے روزوں کا بیان ایک پوائنٹ پر آیا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ روزے کے جو کفارے کے طور پر جو ہے بجا لانے ہیں. ان میں سے 60 وہ روزے بھی ہیں جو آدمی جان بوجھ کر رمضان کا روزہ کھاتا ہے تو اس کو جرمانہ کفارہ ہے 60 روزے رکھنا. اور پھر 60 روزے بھی اس نے جو ہے مسلسل رکھنے ہیں. یہ نہیں کہ جو ہے وقفے سے رکھے اور 10 آج رکھے 10 بھی بعد میں رکھے. لیکن علماء نے بعد میں تشریح اس کی ہے کہ 31 روزے مسلسل رکھے، اس کے بعد جو باقی روزے بچیں گے یعنی 29 ان کو وقفے سے رکھ سکتا ہے. یہاں پر ہم جو ہے وہ مکمل کرتے ہیں.